آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مقروض ہے جسے پولیس کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سابقہ کلپ کے اندر یہ چیز بیان کر دی گئی تھی کہ وہ مقروض جس کا مفلوق الحال ہونا، جس کا تنگ دست ہونا، جس کا غریب ہونا ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ واقعتاً اس کے پاس نقدی مال بھی موجود نہیں اور نہ کوئی ایسا اس کا اپنا ذاتی مال موجود ہے جسے بیچ کے اس کا قرض ادا کیا جائے، تو ایسی صورت میں اسے مہلت دینا یہ لازم ہے اور اسے پولیس کے حوالے کرنا حکم خداوندی کے خلاف ہے۔ تو اس کا کلپ گزر چکا، اس کا بیان ہو چکا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مقروض ہے جسے پولیس کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا مقروض جو بظاہری طور پہ یہ شو کروا رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فی تنگ دست ہوں، تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ فرماتی ہے بعد از تحقیق اگر اس کا تنگ دست نہیں بلکہ مالدار ہونا ثابت ہو جائے کہ اس کے پاس ایسا مال موجود ہے جسے ادا کر کے اپنا قرض ادا کر سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے وہ اپنا قرض ادا نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں شریعت اسلامی اجازت دیتی ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ قید کے ڈر سے اپنے قرض کو ادا کر سکے۔ لیکن اگر اس کا اس حوالے سے اس کا معاملہ برعکس ہے، یعنی وہ اس حوالے سے واقعتاً تنگ دست ہے، تو پھر تو اسے مہلت دی جائے گی، پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے، وہ قرض ادا کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں شریعت فرماتی ہے کہ اسے اب پولیس کے حوالے کرنا شرعی طور پہ درست اور جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔